الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. صدق اللہ العلی العظیم. بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر رہنے کا جو طور اور طریقہ دیا ہے، جو قانون دیا ہے، جو دستور دیا ہے، اسی کا نام اسلام ہے. یعنی دنیا کو صحیح ڈھنگ سے برتنے کا نام اسلام ہے. دنیا کو صحیح حساب سے لے کر استعمال میں لانے کا نام اسلام ہے. دنیا کو صحیح طریقے سے حاصل کرنے کا نام اسلام ہے. عام طور سے ہم سب دنیا کو آخرت سے جدا سمجھتے ہیں اور آخرت کو دنیا سے جدا سمجھتے ہیں. یہ بڑی غلط فہمی ہے. دنیا دو طرح کی ہے. ایک وہ دنیا ہے جس دنیا کو پانے کے لیے انسان غافل بن جائے. ایک وہ دنیا ہے جس دنیا کے رنگین اور دنیا کے ٹیپ ٹاپ کو دیکھ کر انسان شریعت کے ساتھ بغاوت کر لے. اس دنیا کی برائی، اس دنیا کی مذمت حدیث قرآن کے اندر موجود ہے. لیکن ایک وہ دنیا ہے جس دنیا کو سراسر آخرت کہا جائے تو کوئی گناہ نہ ہو. ایک وہ دنیا ہے جس کو حاصل کرنے کی ممانعت ہے، جس کے حصول کے لیے پابندی لگائی گئی ہے، قانون اور شریعت نے اسے منع کیا ہے. اس دنیا کے بارے میں وعیدیں ہیں، مذمتیں ہیں. لیکن ایک دنیا وہ ہے جس کے حصول پر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے جس میں حدیث کے الفاظ یوں ہیں: من طلب الدنیا حلالا يتعفف عن المسألة ويسعى على أهله ويرحم جاره لقي الله ووجهه مثل القمر ليلة البدر. یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو شخص دنیا اس وجہ سے حاصل کر رہا ہے حلال طریقے سے تاکہ وہ کسی کے سامنے بھیک مانگنے سے، گڑ گڑانے سے، ہاتھ پھیلانے سے بچ جائے اور اپنے بال بچوں کی صحیح ڈھنگ سے پرورش کر سکے اور اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کر سکے اور غریبوں کی غمخواری کر سکے، مزاج پرسی کر سکے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں میں مدد کر سکے، تو اس کے لیے لقی اللہ ووجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، کہ وہ شخص جو اس طرح سے دنیا حاصل کرے وہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ایسے ملے گا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہوا ہو. یہ ہے دنیا. تو اس دنیا کو یا اس دنیا کو حاصل کرنے کو برا نہیں کہا گیا ہے، بلکہ اس دنیا کے حصول پر اللہ نے بشارت سنائی. کہا لقی اللہ ووجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، یعنی جو شخص دنیا حلال طریقے سے بھیک مانگنے سے بچنے کے لیے، بال بچوں کی صحیح پرورش کرنے کی غرض سے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کی غرض سے، اپنے ماتحتوں کے حقوق کی ادائیگی کی غرض سے اگر دنیا کمانے میں محنت کرتا ہے، پسینے بہاتا ہے، دماغ لگاتا ہے، بہت زیادہ جفا کشی کرتا ہے، تو یہ دنیا صرف یہ نہ کہ دنیا چمکانے کا باعث بنے گی، بلکہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ سے بہترین ملاقات کا ذریعہ ثابت ہوگی. اور اسی حدیث کے دوسرے ٹکڑے میں وَطَلَبَهَا اسْتِفْخَارًا وَمُكَاثَرَةً لَقِيَ اللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ. اور جو شخص اس دنیا کو فخریہ طور پر گھمنڈ پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنا روب داب قائم کرنے کے لیے حاصل کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا. یہ دو راستے ہیں. ایک راستہ ہے ہم اپنے بچوں کے لیے حلال طریقے سے روزی کمائیں،
اپنے آپ کو کسی کے سامنے جھکنے سے بچانے کے لیے حلال راستے سے روزی کمائے، اپنے پڑوسیوں کو کمزوری میں طاقت فراہم کرنے کے لیے روزی کمائے۔ یہ دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت ہے۔ اور ایک ہے ہم اپنے بھائی کو دبانے کے لیے، اپنے پڑوسیوں کو کچلنے کے لیے، اپنے ماتحتوں کو بہت زیادہ طاقت کے بل پر نیچا دکھانے کے لیے دنیا حاصل کرے، تو یہ دنیا وبال جان بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا سبب بھی ہے۔ بہرحال یہ تمہیدی بات تھی۔ ہم نے جو قرآن مقدس کی آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے، اسی کو بیان کرنے کے لیے ہم نے تمہید باندھی تھی۔ جیسا کہ ہم سبوں کو معلوم ہے کہ بہار اسمبلی نے انتخابی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے اور آنے والی 11 تاریخ کو ہمارے یہاں الیکشن ہے۔ تو اس الیکشن اور ووٹنگ کی کیا ویلیو ہے شریعت کے اندر؟ ووٹ کہتے کس کو ہے؟ ووٹ کے اندر کیا پاور ہے؟ ووٹ کے اندر کیا طاقت ہے؟ ووٹ کی شریعت کے اندر کیا حیثیت ہے؟ تو علماء اور فقہا نے ووٹ کی 4 حیثیتیں مرتب فرمائی ہیں۔ کتنی حیثیتیں؟ 4۔ ووٹ صرف کسی پرچی یا کسی ٹکڑے یا کسی ٹھپے کا نام نہیں ہے۔ یہ ووٹ بہت ہی زیادہ قیمتی چیز ہے۔ یہ ووٹ صرف دنیا کے حصول کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ ووٹ اگر صحیح ڈھنگ سے ادا کیا جائے تو اسلام کے پیش نظر یہ آخرت کو سنوارنے کا بھی ذریعہ ہے۔ اسی لیے یہ غلط فہمی ہے کہ ہم بہت سارے ایسے کام ہیں جس کو ہم دنیا سمجھتے ہیں، دراصل وہ دین بن سکتا ہے۔ مثلا انسان گھڑی پہنتا ہے ٹائم ٹیبل دیکھ کر کہیں ڈیوٹی پہ جانے کے لیے، اگر اسی گھڑی میں یہ نیت کر لے کہ میں اس نیت سے یہ گھڑی پہن رہا ہوں کہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اس کے بتائے ہوئے ٹائم پر میں اذان دے دوں یا اذان کو پہنچ جاؤں یا مسجد کو پہنچ جاؤں یا روزہ افطار کر سکوں، اچھے ڈھنگ سے سحر کر سکوں، تو یہ گھڑی دنیا نہیں، دکھاوا نہیں بلکہ ثواب کا ذریعہ بن جائے گی۔ ٹھیک اسی طریقے سے شریعت نے ووٹ کی 4 حیثیتوں کو لکھا ہے اور بیان کیا ہے، میں سب پر دلیل دوں گا انشاءاللہ۔ ووٹ ایک شہادت ہے۔ نمبر 1، ووٹ ایک شہادت ہے، یعنی ووٹ ایک گواہی ہے، اور گواہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورہ طلاق کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، کہ تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم سچی گواہی اللہ کے لیے دو۔ دوسری جگہ منع کیا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا شَهَادَةً فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، خبردار جو شخص کسی گواہی کو چھپائے گا، سچائی والی گواہی کو چھپائے گا، گویا کہ اس کا دل گنہگار ہو گیا۔ یعنی گواہی کو چھپانا، گواہی کو دبانا اور صحیح گواہی نہ دینا، یہ سب گناہ کے قبیل سے ہے، اور گواہی دینے کا حکم ہمیں قرآن دیتا ہے وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ۔ پتہ چلا ووٹ ایک گواہی ہے تو گواہی دینے کا حکم ہمیں اللہ دیتا ہے۔ ووٹ ایک امانت ہے، اور امانت کے بارے میں آتا ہے کہ امانت قابلیت والے کے سامنے، امانت جو سچ معنی میں امین ہو ان کے سپرد کر دیا جائے۔ قرآن اس کے بارے میں دلیل دیتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، کہ تمہارا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت داروں کے سپرد کر دو، اور امانت کو ضائع کرنے پر اللہ کے رسول نے پھٹکار لگایا ہے، کہا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع کرنے لگ جائے انسان، جب امانت کا ضیاع ہو جائے، مثلا ووٹ کے اندر اگر ہم نے ایسے لوگوں کو منتخب کیا جو واقعی ظالم ہے، جابر ہے، جن کے بارے میں ہمیں نالج ہے کہ یہ انسان ہماری ترجمانی پارلیمنٹ کے اندر صحیح طور پر نہیں کر سکے گا، یہ انسان ہمارے سماج کے اندر سدھار نہیں لا سکے گا، یہ انسان ہمارے سماج کی گڑبڑی کو صحیح دشے پر نہیں لا سکے گا، یہ انسان انسانی خدمت کے نام پر کلنک ہے، دھبا ہے، ان تمام باتوں کو جاننے کے باوجود بھی اگر ہم نے امانت کو ضائع کیا تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، کہ جب امانت ضائع ہونے لگ جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ نمبر 1، ووٹ گواہی ہے اور گواہی دینے کا حکم ہمیں اللہ دیتا ہے۔ نمبر 2، ووٹ امانت ہے اور امانت کو امین کے سپرد کرنے کا حکم بھی ہمیں اللہ دیتا ہے۔ نمبر 3، ووٹ ایک وکالت ہے،
جس طرح انسان کسی مقدمے میں الجھتا ہے تو وہ اپنے لیے وکیل چنتا ہے، تو وکیل چننے میں انسان چالاکی کا مظاہرہ کرتا ہے کہ ہم ماہر سے ماہر وکیل چنیں، جو جج کے سامنے ایسے بے توڑ اور لاجواب دلائل پیش کرے کہ ہمارا مقدمہ بالکل صاف ستھرا ہو جائے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہم ووٹ اگر کسی کو کر رہے ہیں، گویا کہ ہم اپنا ایک وکیل پارلیمنٹ کے اندر بھیج رہے ہیں، وہ ہمارے گاؤں کی ضرورتوں کو وہاں اجاگر کر سکے گا۔ اگر کسی کے بارے میں یہ گمان ہے کہ یہ انسان ہمارے گاؤں کی، ہمارے سماج کی، ہمارے شہر کی، ہمارے ویدھان سبھا کی صحیح ترجمانی نہیں کر پائے گا، تو ایسے انسان کو ووٹ کرنا حرام۔ ووٹ کیا ہے؟ ایک وکالت ہے، اور ووٹ ایک مشورہ ہے۔ ووٹ ایک مشورہ ہے۔ یہ چار حیثیتیں کس بنیاد پر شریعت نے نافذ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی کوئی انسان ایم پی بننے کا دعویٰ کرتا ہے، ودھایک بننے کا دعویٰ کرتا ہے، ایم ایل اے بننے کا دعویٰ کرتا ہے، مکھیا بننے کا دعویٰ کرتا ہے، سرپنچ بننے کا دعویٰ کرتا ہے، تو وہ دو چیز کا چیلنج کرتا ہے۔ نمبر ایک، میرے ہی اندر وہ قابلیت ہے، وہ طاقت ہے کہ میں ہی اس عہدے کے لائق ہوں۔ نمبر دو، مجھے آپ اس قابل سمجھے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنے کیے گئے تمام وعدوں کو پورا کروں گا اور آپ کے گاؤں کے اندر وکاس لاؤں گا، پریورتن لاؤں گا، ترقی لاؤں گا۔ ہر نیتا یہ دو دعویٰ کرتا ہے۔ ہر انتخاب میں کھڑا ہونے والا یہ دو طرح کا دعویٰ کرتا ہے۔ ایک ترقی کا دعویٰ کرتا ہے، دوسرا دعویٰ کہ میں ہی اس ترقی کو لانے کا ذریعہ بنوں گا۔ اور آپ کا ووٹ، ہمارا ووٹ اس دعوے پر دلیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی کسی نے کہا کہ میں فلاں ہوں، اس میں آپ سے گواہی مانگی گئی کہ میں اس قابل ہوں، آپ نے کہا بالکل میری بھی یہی رائے ہے، میری بھی یہی رائے ہے۔ جیسے مشورے میں فیصل چنا جاتا ہے، سارے لوگ اکٹھے ہو کر جب گواہی کرتے ہیں تب جا کر کے کوئی فیصل منتخب ہوتا ہے۔ اگر وہیں اعتراض کر دیا جائے اور اس کی مخالفت کر دی جائے تو پھر فیصل منتخب نہیں ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا ہمیں ووٹ کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے اور اپنا ووٹ صحیح دشے میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے گا، ووٹ ڈالنے کے نام پر پیسہ لینا بھی حرام، دینا بھی حرام۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ کہیں گے مولویوں کو موقع مل جائے تو حلال حرام بنانا شروع کر دیتا ہے۔ مولوی حرام بناتا نہیں، مولوی حرام بتاتا ہے۔ مولوی حلال بناتا نہیں بلکہ حلال کو حلال بتاتا ہے۔ مولوی حلال کرتا نہیں بلکہ حلال کو حلال کہتا ہے۔ مولوی حرام کرتا نہیں بلکہ حرام کو حرام کہتا ہے۔ اسی کا نام مولوی ہے۔ جو مولوی حلال کو حرام کہہ دے، حرام کو حلال کہہ دے، کسی کا درباری بن جائے، پٹھو بن جائے، وہ مولوی نہیں ہے، درباری ہے۔ وہ عالم نہیں، ظالم ہے۔ اس لیے عالم کی شان یہ ہے کہ سامنے چٹان بھی ہو حق بیانی سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ عالم کی شان یہ ہے سامنے وقت کا بہت بڑا پاورفل انسان بھی ہو، اس کے سامنے اپنے فتوے کو جاری کرنے میں اسے کوئی لڑکھڑاہٹ نہ ہو۔ عالم کی شان یہ ہے کہ وقت کی تیز تند ہوا بھی اگر اس کو اپنے جھونکے میں لینے کی کوشش میں ہو، پھر بھی وہ آنکھوں سے آنکھیں ڈال کر کے اس ہوا کے ساتھ آنکھ مچولی کر لے، اس کا نام عالم ہے۔ اگر کسی کا علم اتنا کمزور ہے کہ وہ عام مکھیا کے سامنے مسئلہ بتانے میں ڈرتا ہو، تو میری نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں وہ عالم نہیں بلکہ ظالم ہے، اور عالم کے نام پہ کلنک ہے۔ اس لیے ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر منبر و محراب سے حق بیانی کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر چیز سے پرے ہٹ کر کے اپنی قوم کو، اپنے سماج کے لوگوں کو صحیح دشے میں رہنمائی دلانے کی ضرورت ہے۔ میرے بزرگوں اور دینی بھائیوں، آج میری تقریر کا عنوان یہی تھا، ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ آپ نے سنا، آپ نے جانا، ووٹ گرانے میں کوتاہی کرنا بھی گناہ، غلط انسان کو ووٹ کرنا بھی گناہ، غلط نمائندے کو ویدھان سبھا کے اندر یا پارلیمنٹ کے اندر کہیں بھیجنا بھی گناہ۔ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ووٹ کی حیثیت کیا ہے، ووٹ کی ویلیو کیا ہے۔ ووٹ اس طاقت کا نام ہے، ووٹ اس مضبوط قوت کا نام ہے جو 5 سالہ تقدیر کا، ملکی تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے۔ ووٹ اس ادھیکار کا نام ہے جس ادھیکار کو چھیننے کا حق کسی کو اللہ نے نہیں دیا، کسی کو ملک کے حکمران نے نہیں دیا۔ آپ
موازنہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج 500 روپیہ میں ایک بکری نہیں بک رہی ہے، لیکن 500 روپیہ میں ایمان بیچ کر ہم ووٹ کرتے ہیں۔ الیکشن کا سمے آتا ہے، ہر ایک کو لگتا ہے کہ پیسے کی بوری میرے سامنے لا کر کھول دی جائے۔ الیکشن کا موقع آتا ہے، وارڈ کمشنر سے لے کر کے پی ایم تک سب رشوت خوری کے لیے اپنی بوریوں کو کھول دیتے ہیں، اور یہ قوم جسے مسلمان کہا جائے یتیم بچے کی طرح للچائی ہوئی نگاہ سے اس ٹکڑے کو، اس نوٹ کو دیکھتی ہے اور غلط فیصلے لے لیتی ہے۔ یہ لعنت ہے، یہ بہت زیادہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ہر چیز پیسہ نہیں ہے میرے بزرگوں، ہر چیز نوٹ نہیں ہے میرے بزرگوں۔ ہمیں مر کر اللہ کے یہاں حساب بھی دینا ہے۔ جب کل قیامت کے دن ہمیں پوچھا جائے گا کہ تمہاری یہ غلطی کی وجہ سے، تم نے پیسے کی وجہ سے کسی غلط آدمی کو ایسے کام پر مسلط کیا تھا جو پوری قوم کے لیے وہ والد جان بن گیا تھا، تو ہم کل کیا جواب دیں گے؟ ہمارے ووٹ سے نیتا منتخب ہوتے ہیں، ہمارے ووٹ سے پردھان منتری بنتا ہے، ہمارے ووٹ سے وارڈ کمشنر سے لے کر کے جتنے عہدیداران ہیں سب طے ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے ووٹ کا بیجا استعمال کیا، کسی کے ڈر سے غلط استعمال کیا، کسی کی طاقت کی وجہ سے غلط استعمال کیا، کسی کے پاور اور پیسے کی وجہ سے ہم نے غلط طریقے سے ووٹ کیا، تو کل قیامت کے دن ہمارا دامن ہوگا اور اللہ کا ہاتھ ہوگا۔ اس وقت کوئی نیتا ہوتا بچانے نہیں آئے گا۔ اس لیے چاہے پنچایتی چناؤ ہو یا اسمبلی کا چناؤ ہو یا کسی لیول کا چناؤ ہو، آپ کو بیدار ہونا ہے کہ ووٹ ہمارے لیے شرعی ضرورت ہے، ووٹ ہمارے لیے ملکی ادھیکار ہے، اس لیے اس ادھیکار کو ہم بیچ نہیں سکتے۔ ہم قانون کو، ملک کے حکمران کو کیوں مانتے ہیں؟ اس وجہ سے نہیں کہ نہیں مانیں گے تو ہمیں موت کے گھاٹ اتار دے گا، نہیں، ہم اس وجہ سے مانتے ہیں کہ ہماری شریعت مجبور کرتی ہے کہ تم جس ملک کے اندر رہتے ہو اس ملک کے قانون کو ماننا پڑے گا۔ اگر ہمارے اوپر سے نعوذ باللہ شریعت ہٹ جائے، کسی کی باپ کی مجال نہیں ہے کہ ہم ان کے اندر میں آ جائے، کسی حکمران کی طاقت نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اندر میں رکھ لے۔ ہمارے اوپر خدائی قانون ایسا قانون ہے جو ہر قانون کو ماننے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ آپ سے سوال کیا جائے گا، عام طور سے سارے حضرات موبائل چلاتے ہیں، دیکھتے ہوں گے، سوال کیا جاتا ہے پہلے سنویدھان یا پہلے شریعت، پہلے سنویدھان۔ یہ سوال ہی غلط ہے۔ ایک بیٹے سے پوچھا جائے تمہاری ماں زیادہ تم کو محبوب ہے یا تمہارا باپ، اس بیٹے کا جواب کیا ہوگا؟ باپ کی لاٹھی مجبور کرتی ہے کہ ماں کو ماں مانو، ماں کی ممتا مجبور کرتی ہے کہ باپ کو باپ مانو۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہمارا قرآن مجبور کرتا ہے کہ قانون کو قانون مانو، ہماری شریعت مجبور کرتی ہے کہ ہندوستان میں رہتے ہو، یہاں کے ملک کے قانون کی دھجیاں نہیں اڑا سکتے۔ جس ملک کے اندر تم کھاتے پیتے رہتے سہتے ہو اس ملک کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری بھی ہے۔ ہم کسی حکمران کے ڈر سے ملک کی حفاظت کرنا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ اس مالک کے ڈر سے ہر چیز کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں جس مالک کی طاقت کو کبھی زوال نہیں، جس مالک کو طاقت فراہم کرنے کے لیے، جس مالک کی طاقت کو طاقت ماننے کے لیے کسی چناؤ کی کوئی ضرورت نہیں، کسی الیکشن فلیکشن کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دینی بھائیوں، اخیر میں بھی میں یہی اپیل کروں گا، آپ جس سطح کے بھی ہیں، آپ ایک ووٹ کے بھی مالک ہیں تو ووٹ ضرور کریں، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ اگر کوئی گواہی چھپائے گا باوجود ہے کہ وہ سچی گواہی پر ہے تو وہ کل اس کا دل گناہگار ہو گیا، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں اس سے پوچھ ہوگی۔ اور اللہ حکم بھی دیتا ہے وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اللہ کے واسطے سچی گواہی کرو۔ اور اللہ کے رسول ہمیں کہتے ہیں الا قول الزور، کہ خبردار جھوٹی گواہی سے بچو۔ یعنی ہم کسی شخص کی حیثیت کو جان رہے ہیں، اس کے دعوے کو جان رہے ہیں کہ اس کے دعوے اتنے کھوکھلے ہیں کہ 500 سال بھی اگر اس کو حکمرانی مل جائے ہمارے گاؤں کی سڑک اچھی نہیں ہو سکتی، ہمارے گاؤں کے اندر اچھا اسکول نہیں بن سکتا، ہمارے گاؤں کے اندر اچھی ترقی نہیں ہو سکتے، ہمارے گاؤں کے اندر سے کرپشن دور نہیں ہو سکتا، ہمارے سماج کے اندر سے نشہ کے کاروباری کو ختم نہیں کیا جا سکتا، ہمارے گاؤں کے اندر سے جائز لین دین کرنے والوں کو مٹایا نہیں جا سکتا، تو ایسے لوگوں کو ووٹ دینا حرام ہے، ایسے لوگوں کو چننا حرام ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دینی بھائیوں، ان 4 حیثیتوں کی بنیاد پر ہمیں اور آپ کو 11 تاریخ کو ووٹ ضرور کرنا ہے، لیکن اپنے دل کی آنکھوں کو کھول کر کے، اپنے آپ کو صرف اس ملک کا ناگرک بنا کر کے نہیں، بلکہ اپنے اوپر جو خدائی قانون ہے اس قانون کو حاضر و ناظر جان کر، آپ کے اوپر جو اللہ ہے جس کے سامنے کل قیامت کے دن ہماری اور آپ کی پیشی ہونی ہے، اس مالک کو حاضر و ناظر جان کر ایسے انسان کو انتخاب کرنا ہے، ایسے ادھیکار والے کو ہمیں اختیار کرنا ہے جو سچ معنوں میں ہمارے قوم کی خدمت کر سکے۔
جبکہ ہم سب جانتے ہیں ہندوستان مسلمانوں کے لیے اس بند گلی کی مانند ہے جس کے دونوں طرف سانپ ہے، بس ادھر بڑا سانپ ہے ادھر چھوٹا سانپ ہے، لیکن شریعت ہمیں کہتی ہے کہ جب ہر طرف سے خطرے منڈلا رہے ہو تو تم اس راستے کا انتخاب کرو جس راستے میں کم خطرہ ہو۔ تو جدھر کم ہے، چھوٹا سانپ ہے، اس راستے کو ہم اختیار کریں گے، بڑا سانپ والا راستہ میں زبردستی اپنے آپ کو نہیں ڈالیں گے۔ ہو سکتا ہے اس کا ڈنک تیز ہو، آنے والے سالوں میں ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ اس لیے ہمارے لیے کوئی بھی خیر خواہ تو نہیں ہے، ہم کسی پر اندھا یقین نہیں کر سکتے ہیں فلانا صاحب مسلمانوں کے لیے بہت اچھے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر کوئی غیر مسلم بھائی چناؤ کے سمے میں اسلام کی تعریف کرتا ہے، شریعت کی تعریف کرتا ہے، اسلام مذہب کی تعریف کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی شکاری پرندہ کو جال میں پھانسنے کے لیے پرندہ کی بول بولتا ہے، پھر جب اس کو پکڑ لیتا ہے تو اپنے پنجرے میں قید کر دیتا ہے۔ اس لیے کسی کی چکنی چپڑی باتوں سے اگر کوئی ٹکا لگا کر کے اللہ کا نعرہ بلند کرے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اسلام کا بہت زیادہ ہتیسی ہے۔ اگر کوئی ٹوپی پہن کر کے اپنا فوٹو وائرل کر دے یا اسلام کے بارے میں دو چار ورڈ تعریف میں لکھ دے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سیکولر ہے یا بہت اچھا سوچ رکھنے والا انسان ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں دھوکہ نہیں کھانا ہے، کیونکہ نیتا لوگ بہروپیے ہوتے ہیں، وہ مندر میں جا کے گھنٹا بھی بجا دیتے ہیں، مسجد میں جا کر کے سر بھی ٹیک لیتے ہیں، ان کا کوئی ذات پات دھرم نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں ایسے کو چننا ہے جو ذات پات دھرم سے ہٹ کر کے سچ معنوں میں انسانی خدمت کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھتا ہو۔ اس لیے کہ ہمیں شریعت حکم دیتی ہے کہ ہم آنکھ رہتے ہوئے اندھا نہ بنے، ہم دل رہتے ہوئے بزدل نہ بنے، ہم طاقت رہتے ہوئے کمزور نہ بنے، ہم سب کچھ رہتے ہوئے اپنے آپ کو غلط دشے میں نہ لے جائے۔ اس کا حکم ہمیں شریعت دیتی ہے، کیونکہ ہم نے شروع میں تمہیدی بات کے طور پر کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا کو برتنے کا، دنیا کو استعمال کرنے کا طریقہ دیا ہے اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ دنیا کو حاصل کرنے کا جو طریقہ رب نے ہمیں دیا ہے اسے اسلام کہتے ہیں۔ اس لیے دنیا کو آخرت سے دور سمجھنا یہ غلط فہمی ہے۔ میں اس دنیا کی بات کر رہا ہوں جس دنیا کو حاصل کرنے میں اللہ خوش ہوتا ہے، جس دنیا کو چمکانے میں اللہ خوش ہوتا ہے، جس دنیا کو حاصل کرنے میں پسینے بہانے پر اللہ اجر دیتا ہے۔ وہ دنیا کون سی دنیا ہے؟ جس دنیا کو پانے کے لیے اللہ بہترین اجر دیتا ہے وہ ہے اپنے آپ کو کسی کے سامنے غلط طریقے سے بھکشا مانگنے سے بچانے کا نام، اس کا نام ہے اپنے اہل و عیال کی اچھی پرورش کر کے اچھی تربیت اور اچھا لقمہ، حلال لقمہ پیٹ تک پہنچانے کا نام ہے، اور اپنے پڑوسیوں کو ہر تکلیف میں ساتھ دینے کا نام ہے۔ اگر ہم نے فخریہ طور پر دنیا جمع کیا اور گھمنڈی کے لیے دنیا جمع کیا تاکہ لوگ ہمیں بڑا سمجھے اور آپ کی دولت کی وجہ سے کسی انسان کو کچلا جائے، تو آپ یاد رکھیے گا کل قیامت کے دن جب آپ کی ملاقات اللہ سے ہوگی اس وقت آپ کا اللہ آپ سے ناراض ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو آنکھیں عطا کیا ہے، دل و دماغ عطا کیا ہے، اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غلط استعمال ہونے سے، غلط استعمال کرنے سے بھرپور حفاظت عطا فرمائے۔ آمین یا رب